السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ سورہ البقرہ میں ایک اور واقعہ لے کے آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، انہوں نے عہد نبوت کو فراموش کر دیا، بت پرستی عام ہو گئی، سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی۔ ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے تھے۔ یہ ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان پر بہت جرم و ستم کیے۔ اس زمانہ میں کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ ان کے ہاں ایک فرزند تولد ہوئے جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بیر السن بزرگ یعنی عالم کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ آپ سے نہایت شفقت رکھتے تھے اور آپ کو فرزند کہتے تھے۔ جب آپ سن بلوغ یعنی جوان ہوئے تو آپ اس عالم کے پاس ایک دن آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا تو آپ فوراً اٹھے اور اپنے عالم کے پاس گئے۔ بولا، جناب آپ نے مجھے پکارا۔ آپ نے عالم نے اس خیال سے کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں کہا کہ نہیں، ہاں میں نے پکارا تھا، تم سو جاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، آپ پھر اس عالم کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر عالم نے کہا کہ فرزند اب کہ میں پکاروں تو مت آنا، شاید میں نیند میں کچھ بول رہا ہوں گا۔ لہٰذا تیسری بار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حاضر ہو گئے، ظاہر ہو گئے اور بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور آپ رب کے احکامات ان تک پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف گئے اور انہیں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا، آپ اتنی جلدی نبی بن گئے ہیں، اگر ایسا ہے تو ہم پر کوئی بادشاہ مسلط کیجیے، یعنی کہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں، ہمیں کوئی بادشاہ، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے۔ اور انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے ان کے وطن سے نکالا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو ہمیں جہاد سے کیا چیز منع کر سکتی ہے؟ تب نبی اللہ نے اللہ سے دعا کی اور ان کی درخواست قبول فرمائی۔ اللہ نے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض کیا۔ پھر طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو حضرت شمویل نے بادشاہ مقرر کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص اس عصا کے برابر ہوگا یعنی قد میں، وہی بادشاہ بنے گا۔ لہٰذا آپ نے اس عصا کے ساتھ حضرت طالوت کا قد ناپا اور فرمایا، میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی یعنی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں میں سے نہیں ہے، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ مال اور دولت اور نسل سلطنت کے لیے ضروری ہوں، یعنی نسل اور دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو نسل در نسل ملتی رہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سلطنت کا استحقاق دولت پر نہیں، علم اور قوت اور سلطنت کے لیے بڑے معین ہیں، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے زیادہ جسم میں توانا اور طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی ایسا ثبوت چاہیے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تابوت کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا، جس کو دیکھ کے وہ ان کو اپنا بادشاہ مان گے۔ اس تابوت کا ایک الگ سے قصہ ہے کہ اس تابوت میں یہ تابوت جو ہے وہ شمشاد کی لکڑی سے بنا تھا، جس کو طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں موجود تھیں، ان کے مساکن مکانات کی تصویریں بھی تھیں، اور آخر میں حضور سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی۔ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور ارد گرد
آپ نے آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصاویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق اور اتنا منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی، اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس میں بنی اسرائیل کو تسکین ہوتی تھی کہ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے اور کامیاب ہوتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور بد عملی بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، جو ان سے تابوت چھین کر لے گئے، اس کو گندے اور نجس جگہ پر رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کی 5 بستیاں ہلاک کر دی گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس کی بے ادبی اور بے حرمتی ان کے لیے بربادی کا باعث ہے۔ انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور بیل تابوت کو لے کر بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس حاضر ہوئے، اور تابوت کو فرشتوں کے پاس آنا تھا کہ وہ طالوت کو بادشاہ مان گے اور جہاد کے لیے راضی ہو گے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب وہ فتح ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان منتخب ہوئے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلے، راستے میں بہت تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھی، گرمیوں کی تپتی دوپہریں اور پھر پانی کا نہ ملنا۔ پھر انہوں نے طالوت سے شکایت کی اور پانی کے طلبگار ہوئے۔ یہ ایک امتحان تھا کہ جو شدت اور تشنگی کے وقت ثابت قدم رہا وہ آئندہ بھی مستقل رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ جو مستقل نہ رہا وہ آگے جا کر مقابلہ نہ کر سکے گا۔ بتایا جن کی تعداد 313 تھی، انہوں نے صبر کیا، ایک چلو ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے کافی ہو گیا، اور جو جی بھر کے پینے لگے، ان کی تشنگی اور بھی بڑھ گئی، ہونٹ سیاہ ہو گئے اور وہ ہمت ہار بیٹھے۔ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور اس کی مدد کام آتی ہے۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اشعیا اور طالوت کے لشکر میں تھے، ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں سے چھوٹے تھے اور وہ بیمار بھی تھے۔ وہ بکریاں چراتے تھے۔ جب طالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا تو وہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ بڑا جابر اور قوی شہزور تھا اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اسے اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا اور نصف ملک بھی دوں گا، مگر کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ تب حضرت شمویل نے دعا کی تو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ طالوت کے لیے کہنے پر جالوت کی طرف روانہ ہوئے اور صف قتال قائم ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے۔ جالوت کے دل میں آپ کے لیے دہشت بیٹھ گئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی تھی، آپ کو اپنی قوت سے مرغوب کرنا چاہا تھا۔ آپ فلاخن کیا تھی کہ ایک غلیل ٹائپ تھی جس کے اندر پتھر بار کے مارے جاتے تھے۔ پتھر بار کر مارا اور وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مار کر نیچے گر گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے لا کر اسے طالوت کے سامنے رکھا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہو گئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ آدھا ملک بھی دیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ کچھ مدت بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے واقعے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔